لگتا ہے اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے جا رہے ہو۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے، مگر کیوں؟ میری مرضی۔ مگر پاپا نے کیا کہا تھا یاد نہیں تمہیں؟ تو چاچو کو تم شکایت لگاؤ گی؟ ایک شرط پر نہیں، بولو، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو یہ؟ میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے بھی دیکھنا ہے کیسی لگ رہی ہوگی تمہاری ہونے والی بیوی۔ دیکھو تو صحیح ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تم اتنے پاگل ہو اس کے لیے؟ مگر وگر کچھ نہیں، بس مجھے جانا ہے، میں گاڑی میں ہی رک جاؤں گی بس۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اچھا چلو زرکاش، تم بھی نہ۔ مگر کسی نے تمہارا پوچھا تو؟ وہ سب میں سنبھال لوں گی۔ اوکے۔ زرکاش کے چہرے پر تیکھی سی مسکراہٹ آئی تھی جو کہ نہ جانے کس بات کا اندیشہ دے رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کو وہ دونوں اپنے روم میں جا چکی تھی۔ پریشے کا کمرہ الگ تھا، پریشے کے ساتھ پلوشا بھی تھی۔ پریشے تو جیسے روم میں ہی جاتے ہی ڈھہ گئی تھی۔ پلوشا مسکرائی اور پانی کا جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے سب اپنے اپنے رومز میں تھے۔ پلوشا جیسے ہی کچن میں گئی تو اندھیرا تھا اور اندھیرے میں کسی نے پلوشا کے ہاتھ کو کھینچ کر خود سے لگایا تھا۔ پلوشا کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ تو گھبرا ہی گئی تھی۔ کون؟ تمہیں کیا لگتا ہے کون کر سکتا ہے ایسا؟ کسی نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ اف جنگلی انسان، ڈرا دیا تم نے تو مجھے۔ ہاں تو میری جنگلی شیرنی ڈرتی بھی ہے۔ تم یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تمہارا انتظار۔ اچھا لائٹ تو آن کر دو۔ نہیں مجھے نہیں کرنی۔ کیوں؟ کرو نا جنگلی انسان، مجھے جگ رکھنا ہے، ٹیبل پر گر گیا تو؟ لا مجھے دو۔ تم کیسے دیکھو گے اتنے اندھیرے میں؟ میں پہلی بار نہیں آیا کچن میں جو پتہ نہ ہو۔ سیان نے جگ لے کر رکھا اور پھر پلوشا کو اپنے قریب کیا۔ آج تو میری جان حسین لگ رہی تھی بہت۔ بس کرو، رہنے دو، دیکھا بھی نہیں تھا تم نے مجھے، زیادہ ہی مصروف تھے نا۔ اف اتنا غصہ، اسی لیے تو ابھی کر رہا ہوں نا تعریف۔ رہنے دو تم، جانا ہے مجھے، چھوڑو۔ زیان نے پلوشا کو اور پاس کیا تھا، اب اتنا ہی فاصلہ تھا دونوں میں کہ بس ہوا ہی گزر سکتی تھی۔ زیان نے پلوشا کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اپنا چہرہ قریب کرتے ہوئے اپنا گال پلوشا کے گال پر مس کیا تھا۔ پلوشا کو زیان کے بیئر سے گدگدی ہونے لگی تھی۔ جنگلی انسان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہلدی لگا رہا ہوں میری جان، ہماری رسم بھی تو ہونی چاہیے نا۔ مگر تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہارے بیئرڈ کی وجہ سے، اب تو تم عادت ڈال ہی لو۔ کیوں؟ زیان نے پھر اپنی دوسری گال پلوشا کے گال سے مس کی تھی اور ہلدی لگائی تھی۔ ہاں بس نا جنگلی انسان، یہ تمہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، سارے موڈ کا بینڈ بجا رہے ہو تم۔ اچھا بس نا، میں تھک گئی ہوں بہت، چھوڑ دو نا، مجھے جانا ہے۔ اچھا جاؤ، چھوڑو گے تو جاؤں گی نا۔ اچھا ایک شرط پر۔ کیا؟ پہلے مجھے کس چاہیے۔ کیا؟ پلوشا حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ اب اتنا بھی مشکل کام نہیں کہا میں نے، نہیں ملنے والی تمہیں، تو بس پھر کھڑی رہو ایسے ہی میری باہوں میں۔ جنگلی انسان، جی میری جان۔ اچھا نا، آنکھیں بند کر دو اپنی۔ لو اتنا اندھیرا ہے پھر بھی آنکھیں بند کروں؟ کرو نا۔ اچھا نہ کر لی۔ پلوشا نے زیان کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھ کر اونچا ہونا چاہا تو زیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پلوشا کو اونچا کیا تھا تاکہ پلوشا جو کرنا چاہ رہی ہے آسانی سے کر سکے۔ پلوشا نے زیان کے گال پر کس کی اور جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ یہ کس تھی تو اور کیا تھا؟ پر مجھے یہاں تو نہیں چاہیے۔ پھر؟ زیان نے پلوشا کے لبوں پر انگلی پھیری اور کہا یہاں۔ جنگلی انسان نہ کرو، جانا ہے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو دیکھ لینے دو، مجھے پتا ہوتا میں یہاں آتی ہی نہ۔ اب آ جو گئی ہو، میں کہہ جو رہا ہوں، ورنہ یہی رہو گی میری باہوں میں۔ کیا بچپنا ہے یہ بچپنا نہیں ہے، بڑا پن ہے، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پلوشا نے ہمت کرتے ہوئے پھر سے زیان کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے۔ زیان نے پھر سے پلوشا کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ پلوشا نے آہستہ سے زیان کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے اور جلدی سے زیان کو پیچھے کی طرف دھکیل کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ ہائے! پیچھے سے زیان کا قہقہا گونجا تھا۔ اتنے میں زیان کا موبائل رنگ کیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو علی کی کال تھی۔ ہاں بول، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو بھی سکون نہیں ہے تجھے؟ یار میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں، جلدی باہر آ۔ پاگل تو نہیں ہو گیا نا؟ تو آ تو صحیح۔ زیان نے موبائل رکھا اور باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ حیا نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی باہر کا منظر دیکھا تو جیسے دنیا ہی گھوم گئی۔ علی نے کسی لڑکی کو تھاما ہوا تھا اور اسے تھامے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ حیا بس اتنا ہی دیکھ پائی اور کھڑکی بند کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ سرکاش تم بھی نہ پاگل ہو، کہا بھی تھا
نہ آؤ، کیسے مڑ گیا پیر تمہارا؟ بس وہ دھیان نہیں رہا نا میرا۔ اچھا اب درد تو نہیں ہو رہا ہے نا بہت؟ اوہ سرکاش، ہاں بول کیا ہے اس وقت، کیا کر رہا ہے تو یہاں؟ سرکاش 2 منٹ آتا ہوں میں۔ علی پلیز، میں جلدی، درد ہو رہا ہے میرے پاؤں میں۔ اوکے اوکے۔ سیان، ہاں بول، یا میں نے حیا سے ملنے آیا تھا اسے سب سچ بتانے اس ٹائم؟ ہاں مگر اب نہیں، بس سرکار ساتھ ہے یار، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، جا رہا ہوں میں کل سے ہی۔ تجھے بھی سو کر کام یاد آتے ہیں؟ اچھا نہ بس جا رہا ہوں میں، علی نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور سرکار مسکرانے لگی۔ چلو آج تو روک ہی دیا تمہیں تمہاری ہونے والی بیوی سے ملنے سے، کیا پتہ شادی بھی رک جائے، سرکاش نے دل میں سوچا اور مسکرانے لگی۔ مایوں کے بعد مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، ہر طرف تیاریوں میں سب مصروف تھے، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، سب باری باری رسم ادا کر رہے تھے، لیکن حیا بالکل اداس سی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ جہاں حیا اداس تھی وہیں پریشا بہت زیادہ خوش تھی، اسے تو یہ سب زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے یہ، اور پھر پریشا کو تو اس کی محبت ملنے جا رہی تھی، پھر کیسے نہ وہ خوش ہوتی۔ پلوشا بیٹا تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹا رسم کرو، عائشہ بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ جی جی، اور بلاؤ بھائی زیان کو، اس کے ساتھ ہی آنا تم بھی، اب تم بھی تو ہماری بیٹی ہو۔ جی، پلوشا مسکرانے لگی اور پھر سیان کے ساتھ آگے بڑھی تھی، پھر سب نے ہنسی خوشی مل کر مہندی کی رسم ادا کی تھی۔ کانگریس، شادی بہت بہت مبارک ہو۔ سب نے آواز کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وائٹ کلر کی جینس پہنے، شارٹ مہندی کلر کا کرتا اور گلے میں مفرل ڈالے تیار شیار پیاری سی لڑکی کھڑی تھی۔ ایان نے جیسے ہی اسے دیکھا تو چونک گئی، یہ کوئی اور نہیں ہانیہ تھی، اور اس کے ساتھ حارث بھی۔ حارث کو دیکھ کر ایان کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر وہ ناراض بھی تھا حارث سے، کیونکہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا حارث، اور حاضر اب ہو رہا تھا۔ ہائے آنٹی، میں ہانیہ ہوں، ایان کی دوست، لندن سے آئی ہوں۔ آپ کو تو بتایا ہی ہوگا ایان نے میرے بارے میں، ہانیہ نے عائشہ سے کہا تھا۔ ایان نے بتایا تو تھا ہانیہ کا، مگر ہانیہ تھی تو پیاری، مگر اس کی ڈریسنگ وغیرہ کو دیکھ کر عائشہ بیگم کو بھی بہت عجیب سی لگی تھی۔ جی جی بیٹا، بتایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، میں حارث۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ پہلے بھی تم آئے تھے، چکر ہی نہیں لگایا گھر۔ ہاں، تمہارے انکل میر بھی ناراض ہیں تم سے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ لاسٹ ٹائم کچھ پرابلمز کی وجہ سے جلدی جانا پڑا تھا، اب آ گیا ہوں نا، منا لوں گا میں میر انکل کو۔ میں بھی ٹھیک، عائشہ بیگم مسکرانے لگی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھئی، جاؤ ملو اپنے دوست سے، تم لوگ بھی کر لو رسم۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں۔ ہانیہ اسٹیج پر گئی اور پریشا کو بغور دیکھنے لگی۔ ہانیہ بھی خوبصورتی میں کم نہ تھی، مگر پریشا واقعی معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ کیسے ہوں؟ ہانیہ نے ایان سے پوچھا تھا، تو پریشا بھی ہانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو؟ دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو شادی کی، آخر تمہیں تمہاری محبت مل ہی گئی۔ تھینک یو، اور مجھے یہ رسم کرنے کی بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے تو سوری۔ پریشا کو ہانیہ کچھ عجیب سی لگی، جیسے وہ تانے دے رہی ہو، اور اس کا رویہ کچھ ایسا ہی لگا، مگر اس نے کہا تو کچھ نہیں۔ تو دفع ہو جائے یہاں سے، کیا یار ایسے دوستوں کو ایسا کہے گا؟ اب تو اتنی دور سے آیا ہوں میں۔ اچھا ہاں، احسان کر دیا نا، ایان نے غصے سے حارث کو کہا تھا۔ اب چھوڑ بھی، آج کے دن بھی غصہ کرے گا؟ ہاں، مہندی شہندی لگا، خوش ہو، تیرے یار کی شادی ہے۔ اس نوک جھوک میں سب مہندی کی رسم ادا کرنے لگے۔ کافی خوبصورت سا ماحول بنا ہوا تھا، سب لوگ خوش تھے۔ ہانیہ کھڑی بیزاری سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور دکھ بھی تھا اسے بے حد، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس وقت ہانیہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ سب لوگ ناچ گا رہے تھے، اور جیسے ہی پلوشا گزرنے لگی تو اگلے ہی لمحے سیان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اپنی کمر میں کسی کی انگلیوں کی گرفت کو محسوس کر کے پلوشا نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جنگلی انسان، کوئی دیکھ لے تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، سب ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ اور پلوشا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر سیان اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو جنگلی انسان، تمہیں بھی تو ڈانس کرنا چاہیے، آخر تمہارا بھی تو فرض ہے، تمہاری بہن کی شادی ہے۔ لیکن مجھے نہیں آتا ڈانس کرنا۔ تو میں ہوں نا، تمہیں کس نے کہا ہے ڈانس کرنے کے لیے؟ تم بس میرا ساتھ دینا، اور میرے ساتھ، اور بالکل ساتھ رہنا۔
زیان پلوشا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور پلوشا کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب ہوٹنگ کرنے لگے، ہر طرف سے شور آنے لگا، اور اتنے میں سانگ سٹارٹ ہوا تھا۔ کچی ڈوریوں 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 سے مینو تو باندھ لے، پکی یاریوں 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 میں ہوندے نہ فاصلے۔ زیان نے پلوشا کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پلوشا نے ایک ہاتھ زیان کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اور زیان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے پلوشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اے ناراضگی کاغذی ساری تیری، میرے سونیاں سن لے میری، دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے، اکھاں نال اکھ نوں ملا کے، دل دیاں گلاں کرانگے روز روز بیٹھ کے، سچیاں محبتاں نبھا کے۔ زیان نے پلوشا کی کمر کو پکڑ کے اس کا رخ بدلا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ پلوشا زیان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور زیان نے پلوشا کے پیٹ پہ اپنے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پلوشا نے بھی سکون سے اپنا سر زیان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈانس کرنے لگے تھے۔ تینوں لکھاں تو چھپا کے رکھا، اکھاں تے سجا کے تو اے میری وفا، رکھ اپنا بنا کے، میں تیرے لیاں یارا نہ پاویں کدی دوریا، ہائے میں جینا تیرے نال تو جینا ہے میرا۔ گانا ختم ہو چکا تھا، مگر زیان پلوشا کو اپنے قریب کی ابھی تک پتہ نہیں کون سی دنیا میں مدہوش تھا، اور ہوش تو پلوشا کو بھی نہیں تھا۔ وہ بھی زیان کے بالکل قریب کھڑی نہ جانے کون سی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پھر سب نے زور سے ہوٹنگ کی تھی۔ ان سب کا شور سن کے وہ واپس ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو پلوشا اتنی شرمندہ ہوئی کہ سب کے سامنے جلدی سے وہاں سے گم ہو گئی، جیسے بوتل میں سے جن غائب ہوتا ہے، اور پھر سبھی ہنسنے لگے۔ گھر کی سجاوٹ بے حد خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ گھر کا ہر کونا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ساری رونقیں عروج پر تھیں۔ یہ موقع کسی کے لیے تو بہت خاص تھا، اور کسی لیے حسد جلن کا باعث و تکلیف دہ بھی تھا۔ ہر کوئی اس کے لیے خوش تھا، اور دل سے دعائیں بھی ان کے لیے خوش تھا، اور دل سے دعا گو بھی تھا۔ مگر جہاں بھی کوئی بے حد خوش ہوتا ہے، وہاں نفرت کی آگ بھی جل رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بھی تھا جو انہیں ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ رنگین خوبصورتی سے سجایا ہوا ماحول، جگمگاتا لان، پریشے کا نکاح ہو چکا تھا، اور اب حیا کی باری تھی۔ حیا تو بس بیٹھی ہوئی تھی، ایک گڑیا سی لگ رہی تھی۔ سرخ بھاری کامدار لہنگے پر ہم رنگ چولی، اور بھاری کامدار دوپٹہ جو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، خوبصورت سی ڈائمنڈ کی جیولری، باریک سی ڈیزائن میں بنی خوبصورت سی ماتھا پٹی اور نوز رنگ، سفید کلائیوں میں خوبصورت سی بھری بھری سی چوڑیاں، اور چوڑیوں کے درمیان میں لٹکتی ہوئی خوبصورت سی کلیاں، اور میچنگ ڈریس کے حساب سے سرخ گہری لپسٹک لگائی ہوئی تھی، اور حیا نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کیا ہوا تھا، جیسے بہت کچھ اندر جذب کر رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی وہ دونوں ہی۔ پریشا اور حیا کے سیم ڈریسنگ تھی، اور ایک جیسی ہی تیار کیا گیا تھا۔ حیا کا نکاح شروع ہوا۔ حیا شاہ والد میر شاہ، آپ کا نکاح راسم حیدر علی آفندی ولد راسم آفندی کے ساتھ 30 لاکھ کا رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مدھم سی آواز میں حیا نے کہا، قبول ہے، اور پھر اسی کے ساتھ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حیا نے پریشے کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پہ بٹھایا، اور اس کا ہاتھ تھام کے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ایسے ہی علی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حیا نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ حیا کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، اور علی نے نرمی سے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اسٹیج پہ بیٹھا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوب پیاری لگ رہی تھی۔ سب ان کی نظریں اتار رہے تھے، مگر زرکاش اور ہانیہ کا ایک ہی جیسا حال تھا۔ دونوں میں ہی نفرت کی آگ جھلس رہی تھی، مگر محبت ہمیشہ جیتتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو ان کی محبت مل گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آج بے حد خوش ہوں، جو مجھے آج آپ جیسا ساتھی ملا ہے، اتنا چاہنے والا، میرا خیال رکھنے والا، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ مجھے آپ مل گئے۔ میں نے جسے چاہا تھا، محبت کی تھی، آج میں نے اسے پا لیا۔ پریشا اسٹیج پہ بیٹھی بے خیالی میں اپنے دل کی بات کہہ گئی، یا ایسے کہا جائے کہ ایان سے اپنے دل کا اظہار کرنے لگی۔ ایان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور پھر رخصتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ روم میں کم مگر بہت ڈیسنٹ سی خوبصورتی سے کی گئی سجاوٹ تھی۔ بیڈ کے اوپر سفید چادر، اور اس کے اوپر بنایا ہوا گلاب کی پتیوں سے دل، اور بیڈ کے چاروں طرف سے لٹکتے لائٹ پنک کلر کے پردے فرش تک جھول رہے تھے۔ چھت اور دیواروں پر
ہلکی سی سجاوٹ اور مدھم سی روشنیاں اور تازہ پھولوں کے مہک منظر کو اور دلکش بنا رہی تھی، اور پریشے کا تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہی ابھی سے دل دھڑک رہا تھا۔ ایان نے کمرے میں قدم رکھا تو پریشا دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایان جا کر پریشے کے پاس بیٹھا تو پریشا اپنے ہاتھوں کو سختی سے مسل رہی تھی اور اپنے لب بھیجے ہوئے تھے۔ آہاں، غلط بات، آزاد کر دیں اپنے ربوں کو، اب ان پر صرف میرا حق ہے اور مجھے یہ بالکل برداشت نہیں کہ تم انہیں تکلیف دو۔ پریشا تو اور بھی گھبرا رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آج میری چندا۔ ایان نے اپنی پاکٹ میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ چندا، یہ تمہارے لیے۔ پریشا نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی دیکھا تو بہت ہی خوبصورت سی چین تھی جس پہ چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے ایان، پریشا نے خوشی سے کہا تھا۔ صدقے میری چندا، تمہارے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایان نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر سے پریشا کو چپی لگی تھی۔ پہنا دوں؟ ایان نے کہا تھا۔ پریشا نے چین ایان کے آگے کی جیسے اجازت دے دی ہو۔ ایان نے چین پریشا کے گلے میں پہنائی جو کہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، اور پریشا کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ پریشا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایان، پریشا نے ڈرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ایان پیچھے ہوا اور کہا، چندا اب نہیں، ڈسٹرب نہیں کرنا، مجھے بہت انتظار کیا ہے میں نے، اب اور نہیں، ایان نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تھا اور جھک کر گردن کو لبوں سے چھوا۔ پریشا آنکھیں بند کیے سختی سے اس کی شرٹ کو موتیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا سر دیے اسے خود میں سما رہا تھا۔ اس کا شدت بھرا لمس اسے بے جان کر رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی گرفت پریشا کے سانس بحال کر رہی تھی، بے حال کر رہی تھی۔ پریشا کو بیڈ پہ لٹائے ایان پریشا کے اوپر جھکا اور اپنی محبتیں لٹانے لگا۔ پریشا ایان کی پور پور محبت میں بھیگ رہی تھی تو پیار کے پنچھی آپس میں مل رہے تھے۔ دو چاہنے والے ایک دوسرے پر اپنی چاہتیں لٹا رہے تھے۔ آج ساتھ تھے وہ دونوں، ایک دوسرے کے قریب تھے اور ایک دوسرے کے تھے۔ حیا روم میں گئی تو حیران تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ٹیبل پر کیک پڑا ہوا تھا جس پر سوری لکھا تھا اور چاروں طرف دیے جل رہے تھے، اور بیک گراؤنڈ کے سامنے بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جن میں علی کی اور حیا کی پک تھی، اور فریم کے چاروں طرف لائٹیں جلی ہوئی تھی۔ حیا سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنے میں روم کا دروازہ اوپن ہوا تو حیا نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا تو ایک لڑکی اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ حیا اپنا بھاری لہنگے کو سنبھالتے آگے بڑھی۔ تم کون ہو؟ میں زرکاش ہوں، علی کی کزن، اور میں بہت پیار کرتی ہوں علی سے، بہت پیار۔ زرکاش بولتے ہوئے رونے لگی۔ اور علی نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے، اپنے جال میں پھنسائے رکھا، اپنی جھوٹی باتوں میں بہلایا، اور جب میں اسے چاہنے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایسا ہی ہے، جو پسند آئے اس کے ساتھ ٹائم پاس۔ زرکاش روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں یہاں تمہیں اس لیے بتانے آئی ہوں، تم بھی میری طرح ایک لڑکی ہو، میں نہیں چاہتی تمہارا بھی دل میری طرح ٹوٹے۔ علی دھوکے باز ہے، میری مانو تو اسے چھوڑ دو۔ اچھا، مجھے اب چلنا چاہیے، مجھے امید ہے تم اپنے لیے اچھا فیصلہ کرو گی۔ زرکاش کہتے ہی جلدی سے باہر گئی اور باہر جا کر اپنے آنسو صاف کیے اور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور گاڑی نکال کر روانہ ہو گئی۔ پیچھے سے حیا اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی شادی علی سے ہوئی تھی، یہ جان کے اسے جتنی خوشی تھی اس سے زیادہ غصہ، دکھ، درد بھی تھا۔ اور یہ لڑکی زرکاش کیا کچھ بول کر جا چکی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی بات یاد آئی جب علی نے اسے اگنور کیا تھا، اور حیا کو بھی یہی لگا تھا کہ ٹائم پاس ہے سب۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے اور اب خود وہ کیا کرے۔ اتنے میں پھر سے دروازہ کھلا اور مسکراتے ہوئے علی داخل ہوا تھا۔ حیا علی کے قریب گئی اور اتنے میں پھر سے دروازہ کھلا اور مسکراتے ہوئے علی داخل ہوا تھا۔ حیا علی کے قریب گئی تو علی شدت بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھنے لگا۔ کتنا خوش تھا وہ آج، بچپن سے ہی اکیلا رہا، ہمیشہ ماں باپ کی کمی محسوس کی، ان کا پیار محسوس کیا۔ لاکھ درجے چاچا چاچی کیوں نہ اچھے ہوں، مگر ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔
گھر میں اکیلی جتنی تکلیف اسے ہوتی تھی تو بس وہی جانتا تھا۔ پھر حیا اس کی زندگی میں آئی، پھر سے زندگی میں خوشیوں کے رنگ پھولوں کی طرح بھرنے لگے، پھر سے جینے کی ایک نئی چاہت ٹوٹی تھی، پھر سے جینے کی دل سے تمنا کی تھی، اور آج حیا کو پا کر جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو، سب کچھ، نئی زندگی، نئی خوشی، نیا احساس، تو پھر کیوں نہ خوش ہوتا وہ؟ علی یہی سب کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا اور آنکھوں میں بے حد نمی بھی تھی کہ حیا نے اس کی آنکھیں چٹ کے بجھائی تو علی ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ تو میری چھوٹی باربی، کیسا لگا سرپرائز؟ ہاں ہاں، حیا ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ علی، بہت اچھا سرپرائز دیا مجھے آپ نے تو، مجھے آج کی رات بے حد اچھا۔ علی کو لگ رہا تھا جیسے حیا اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا حیا، ٹھیک تو ہو تم؟ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور دور، میں کہہ رہی ہوں ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہاں کیا ہے یہ سب؟ دھوکے باز ہو آپ، جب مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تھے تو شادی کیوں کی آپ نے مجھ سے؟ ہاں کیوں کی شادی؟ یا پاگلوں کی طرح ساری چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ علی تو اس کی حالت دیکھ کر سن ہی ہو گیا تھا، کتنا خوش تھا وہ، لیکن اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ منظر اتنا بدل جائے گا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حیا کو ہو کیا گیا ہے۔ حیا میری جان، میری بات سنو پہلے، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح؟ ناراض ہو تم مجھ سے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط بیہیو کیا تھا؟ غلط بیہیو؟ کون سے رویے؟ غلط رویے کی بات کر رہے ہو آپ؟ ہاں ٹائم پاس کہا جاتا ہے اسے تو۔ دل چاہا بات کی، دل بھر گیا تو چھوڑ دی۔ اگر کسی اور سے پیار کرتے تھے تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی آپ نے؟ حیا ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر حیا ساکت بیٹھی رہی، کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جسم میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ کب سوچا تھا اس نے آج کے دن اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کسی اور سے پیار؟ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے اور تم سے محبت کی ہے، اور تم میری محبت کو رسوا کرو یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہو آپ؟ ہاں بولو، کون سی محبت جو آپ سب کے ساتھ کرتے ہو؟ بولو۔ اسے محبت نہیں، صرف وقت گزاری کہا جاتا ہے۔ یا کیا بکواس ہے یہ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ علی غصے سے اتنی زور سے دھاڑا کہ ایک پل کو تو حیا بھی ڈر گئی، پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ حیا تم میری بات سنو، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر کیا ہوا؟ کیا ہے آخر؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو کہو، مجھ سے شکایت کرو، میں تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گا، مگر پلیز مجھ کو ایسی تکلیف مت دو۔ علی جا کر حیا کے پاس بیٹھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میرے پاس مت آنا آپ، جس سے آپ محبت کے وعدے کیے ہیں نا، آپ نے، جاؤ اس کے پاس ہی۔ ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں تمہیں نظر نہیں آتا کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں، کتنی محبت کرتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی اور سے وعدے کیے ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے کسی اور سے وعدے کیے ہیں؟ یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ آخر کیا ہو گیا ہے اچانک؟ بتاؤ مجھے، کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ حیا نے علی کی طرف دیکھا تو پھر اپنی آنکھیں پھیر لی۔ حیا نے اور کچھ نہیں کہا۔ نہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے، صحیح کہہ رہی ہوں میں بالکل۔ آپ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ایک بار میری بات تو سن لو، علی بے بسی سے بولا تھا۔ نہیں کچھ نہیں سننا مجھے، بس کچھ تو سن لیا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، اتنا کچھ تو سن لیا ہے، اب کچھ اور سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ حیا تیز تیز رونے لگی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، ایک بار یقین تو کرو، میں وعدہ کرتا ہوں ساری شکایتیں، سب شکوے دور کر دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ علی نے کہتے ہوئے حیا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیا بھی سب کچھ بلا علی کے سینے سے لگی اور آنسوؤں کے ذریعے اپنا درد بہانے لگی۔ کافی دیر حیا ایسے ہی روتی رہی، پھر جلدی سے پیچھے ہوئی علی کو خود سے دور کیا۔ میں نے کہا تھا نا دور رہو، دور رہو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے، چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کرتے تم مجھ سے محبت۔ حیا محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر وہ تمہاری کزن، کیا نام ہے اس کا؟ زرکاش؟ ہاں زرکاش، وہ کیوں آئی تھی میرے پاس؟ کیا زرکاش تمہارے پاس کب آئی تھی؟ علی تو شاکڈ ہی ہو گیا زرکاش کا نام سن کے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی وہ۔ کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے تمہیں، مگر تم نے اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا اور سب کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہو، تو یہ وجہ تھی جس کے لیے تم میری محبت کو اتنا ذلیل کر رہی تھی؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی تھی؟ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا میں نے؟ ہمیشہ بس تمہیں چاہا، تم سے محبت کی اور تمہاری عزت کی، بدلے میں کیا چاہا میں نے؟ بس تھوڑا سا پیار،
مگر تم نے تو آج میری محبت کو رسوا کر دیا اتنا کچھ کہہ کر۔ تمہیں تو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا پہلے مجھ سے بات کرتی، مجھ سے پوچھتی تو تم تو مجھے جانتی ہو نا۔ اس زرکاش کی باتوں میں تم نے اتنی جلدی یقین کر لیا، اور میں جو تمہیں پاگلوں کی طرح چاہتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا پایا۔ اور ہاں، میں نے بھی کہہ رہا ہوں، تم نے تو کبھی مجھے چاہا ہی نہیں، اس رشتے کو دل سے قبول ہی نہیں کیا تم نے، اور میں تمہاری غلط فہمی دور بھی کر دوں نا تو کیا فائدہ؟ پھر بھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی، پھر تم میری محبت پر شک کرو گی، مجھے بےعزت کرو گی۔ مگر تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہاں میرے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے تم سے دور رہنا، مگر اگر میرے دور جانے سے تمہیں سکون ملتا ہے، تمہیں راحت ملتی ہے، تو میں چلا جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا تم سے۔ تم بس خوش رہو ہمیشہ، تمہاری خوشی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ علی نے زخم بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی اور حیا کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، پھر علی پیچھے ہٹا اور بنا حیا کی طرف دیکھے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ علی کے جانے کے بعد حیا تو ساکت کھڑی تھی، وہیں کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روکنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے ساتھ ہی نہیں دیا، بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ حیا نے جلدی سے موبائل اٹھایا، زیان کو کال ملائی تھی۔ بھائی، حیا کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا میری ڈال، سب ٹھیک ہے نا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ اس وقت کال کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ سیان بھی پریشان ہوا تھا۔ بھائی آپ پلیز یہاں آ جائیں، وہ چلے گئے۔ کون چلا گیا؟ علی، اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ آپ یہاں آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ تم رونا بند کرو، میں آ رہا ہوں، تم کال پر ہی رہو۔ زیان جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سب۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کون چلا گیا ہے؟ ہلو ہلو حیا، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زیان بھی پریشان ہوا اور فاسٹ ڈرائیو کرنے لگا۔ 20 منٹ کے بعد زیان پہنچا اور جلدی سے گاڑی پارک کی اور گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی روم اوپن کیا تو زیان بھی ٹھٹک کے رک گیا۔ سارے کمرے کا حشر کیا ہوا تھا، سب چیزیں یہاں وہاں بکھری ہوئی تھی، اور وہ ایک کونے میں حیا بیٹھی ہوئی تھی۔ زیان جلدی سے آگے بڑھا اور حیا کو اٹھایا تھا۔ حیا کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حیا جلدی سے اٹھی اور رونے لگی۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے غصے میں انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے۔ چلے گئے وہ مجھے چھوڑ کر۔ پر کیا ہوا؟ علی آ جائے گا واپس، تم رونا بند کرو۔ بھائی نہیں آئے گا وہ، حیا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ادھر بیٹھو تم، شاباش، اور یہ لو پانی پیو پہلے، ریلیکس ہو کر بتاؤ اب کیا ہوا ہے۔ حیا نے ساری بات زیان کو بتائی۔ زیان کو بہت غصہ آیا زرکاش پر، اور اس سے زیادہ حیا پر، جس نے علی کا یقین نہیں کیا۔ یا یہ کیا کیا تم نے؟ غلط کیا، یقین نہیں کیا، تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا علی کا۔ اور زرکاش، اس کا پتہ ہے مجھے، علی کے چاچا کی بیٹی ہے، علی کو وہ پسند کرتی ہے، مگر علی نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اور رہی بات زرکاش کی، مجھے یقین ہے علی اب اس کے پاس ہی گیا ہوگا۔ زرکاش نے تم سے جھوٹ کہا اور تم نے مان لیا۔ بس بھائی، میں پہلے ہی غصے میں تھی، اوپر سے اس لڑکی نے اتنی باتیں کی، میرا اور دماغ خراب ہو گیا۔ اور میری شادی علی کے ساتھ، علی، حیا نے سب کو حیا ہم سب کو پتہ تھا، علی نے کوئی دھوکہ نہیں کیا تمہارے ساتھ، اس نے بس تم سے مذاق کیا تھا، اور پھر شادی سے پہلے بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر موقع نہیں ملا۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ بھائی آپ علی کو لے آئیں، میں اس سے معافی مانگوں گی، پلیز بلا لیں اسے۔ اور اب وہ نہیں آئے گا، پتہ ہے مجھے، چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ مجھے۔ حیا بولتے بولتے ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حیا کیا ہوا تمہیں؟ زیان پریشان ہوا اور جلدی سے پانی لے کر آیا اور حیا کے اوپر پانی کے چھینٹے لگائے۔ بھائی پلیز بلا لیں اسے۔ نیم بے ہوشی میں بھی حیا یہی بول رہی تھی۔ حیا کی یہ حالت دیکھ کر اب زیان کو علی پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور اب اس وقت زیان گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی غصے میں باہر نکلا اور سب سے پہلے زرکاش کی خبر لینی تھی اسے۔ اس نے گھر پہنچ کر زرکاش کو کال کیا۔ ہیلو علی، تم اس وقت کیا کال کر رہے ہو؟ اس وقت تو تمہیں تمہاری وائف کے پاس ہونا چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے۔ میں اس وقت نیچے کھڑا ہوں، تم جلدی آؤ۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے جواب
دیے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ سرکاش کو بھی گھبراہٹ ہوئی، کہیں حیا نے اسے بتا تو نہیں دیا سب کچھ، مگر خود کو نارمل کرتے ہوئے نیچے چل پڑی تھی۔ ہائے علی، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ سمجھ نہیں آیا میں نے کون سی حرکت کی؟ علی نے زوردار تھپڑ سرکاش کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ سرکاش پیچھے کی جانب گری تھی۔ مجبور کر دیا آج تم نے مجھے ہاتھ اٹھانے پر، اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہو تم؟ سرکاش غصے سے اٹھی۔ اوہ تو بتا دیا تمہاری وائف نے تمہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری اس حرکت سے وہ مجھے چھوڑ دے گی یا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ تو غلط فہمی ہے تمہاری، مگر تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی مجھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور کیا کرتی میں بھی تو تم سے پیار کرتی ہوں نا۔ مجھے سمجھا کبھی تم نے؟ ہاں، ابھی کیسے تڑپ رہے ہو دیکھو، تم یہی تڑپ دیکھنا چاہتی ہوں میں بھی۔ بہت سکون مل رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کے۔ تڑپی تھی میں بھی ایسے ہی، تڑپی تھی جب تم دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ ایسا ہوتا ہے پیار، پیار اتنا خود غرض نہیں ہوتا سمجھی تم، اور تم میرے پیار کے نہ لائق تھی اور نہ ہو۔ اس بار تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اب اگلی بار اگر ایسی کوئی حرکت کی اور حیا کے آس پاس نظر آئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی پھر میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، علی نے کہا اور روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے سرکاش اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے وہیں کھڑی رہی۔ 15 دن ہو چلے تھے مگر علی دوبارہ واپس نہیں آیا۔ سب نے بہت بار کالز کی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ حیا کو تو کوئی دیکھ لے اب تو پہچان ہی نہ پائے۔ رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں، عجیب سی حالت کر رکھی تھی اس نے اپنی۔ ابھی بیڈ گراؤنڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، علی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اس ظالم کے بارے میں جس نے دوبارہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ علی کے الفاظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ حیا پھر دبی آواز میں رونے لگی۔ علی پلیز واپس آ جاؤ۔ کہاں ہو آپ؟ مجھے معلوم ہے میری غلطی ہے، مجھے اتنا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو، شک نہیں کرنا چاہیے تھا آپ پر۔ پلیز آ جاؤ واپس۔ آنسو نکل کے اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ سب نے کہا بھی تھا حیا سے کہ واپس گھر آ جائے جب تک علی نہیں آتا، مگر وہ ڈھیٹ بنی اکیلی وہی رہتی رہی اس ظالم کے انتظار میں جو کہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر ایک کال تک نہیں کی تھی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ یوسف درانی کو ہوش آ گیا تھا۔ جہاں سب خوش تھے، سب کے چہروں پر خوشی تھی، وہیں زیان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اب تو ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور آج یوسف درانی نے میر شاہ اور زیان کو اپنی طرف بلایا تھا کوئی ضروری بات کرنے کے لیے۔ ایان اٹھ بھی جائیں، آپ کتنا سوتے ہیں؟ ناشتہ تیار ہے، چلے اب نیچے بھی جانا ہے۔ ایان اٹھے نا، اف کہاں پھنس گئی میں بھی، پہلے پلوشہ کو اٹھانا مشکل ہوتا تھا اور اب یہ۔ ایان اوکے نہ اٹھیں، اب آپ بھی بات نہ کرنا مجھ سے، میں اکیلی ہی جا رہی ہوں بس۔ اچانک ہی ایان نے پریشے کی کلائی پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا اور پریشے بوکھلا کر سیدھا ایان کے اوپر۔ ایان یہ کیا ہے؟ کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ کون کر رہا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ اف مطلب آپ جاگ رہے تھے؟ نہیں تو میں تو سو رہا تھا۔ نہیں کیا نہیں؟ کچھ نہیں، چھوڑے مجھے نیچے جانا ہے۔ ہاں تو چلتے ہیں نا تھوڑی دیر تک، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایان نہ کرے پریشان صبح صبح، تو کب کروں؟ رات کو؟ ایان نے آنکھیں ونک کی تھی۔ اف چھوڑے مجھے آپ، مجھے بس آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ بڑے وہ ہیں۔ کیا وہ؟ وہی کیا وہی؟ کچھ نہیں پتا تو کیوں کہا؟ اف کتنا پریشان کرتے ہیں مجھے۔ اچھا نہیں کرتا، ایک پیاری سی مارننگ کسی دے دو پھر جلدی سے پھر تم آزاد۔ پریشے حیرت کے مارے آنکھیں بڑی کیے ایان کو گھورنے لگی۔ اب میں نے پہاڑ توڑنے کا تو نہیں کہا تمہیں۔ پریشے نے ایان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پیچھے ہٹی تھی۔ اب چھوڑے مجھے۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کرتے ہیں کسی؟ رکو میں سکھاتا ہوں تمہیں، نیکسٹ ٹائم تم بھی پریکٹس کرتی رہنا مجھ پر ہی۔ یہ کہتے ہی ایان نے پریشے کو نیچے کیا اور خود پریشے کے اوپر ہو کر پریشے کے لبوں کو قید کیا تھا۔ پریشے نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو ایان کے سپورٹ کر دیا۔ میر شاہ، عائشہ بیگم اور زیان شاہ یوسف درانی کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے مل کر سب لاؤنج میں پہنچے تھے۔ یوسف درانی اپنے روم میں تھے، اتنے میں پلوشہ بھی آئی، سب سے ملی پھر ارشد بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ ایسے اچانک یوسف نے ہمیں بلایا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میر شاہ نے کہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی بات ہے، مجھے خود نہیں معلوم۔ آئے آپ سب یوسف کے روم میں ہی ہیں، اب وہی بتائیں گے کہ کیا بات ہے۔
چلیں ٹھیک ہے، اور پھر سب یوسف دورانی کے روم کی جانب چل پڑے تھے۔ السلام علیکم، میر نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ پھر سب یوسف دورانی سے ملے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب کچھ بہتر ہوں، شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ مطلب میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میر، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے جو بھی کیا غلط کیا، بلکہ غلطی نہیں گناہ کیا ہے میں نے، معاف کر دینا مجھے، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی، اسے تم سے جدا کر دیا، ایک چھوٹے بچے کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چھین لیا، بہت خود غرض بن گیا تھا میں، بہت زیادہ، مجھے معاف کر دو۔ یوسف دورانی نے اپنے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنے لگا، اور آنکھوں میں بے حد نمی اور آنسو جاری تھے۔ میر شاہ تو وہی کھڑا شاکڈ رہ گیا تھا، اور زیان شاہ کی تو آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ اتنے میں پروین شاہ آگے بڑھی اور زیان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ زیان نے ہاتھ چھڑایا اور باہر چلا گیا۔ یوسف، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مطلب زیان مجھ سے جو کہتا تھا وہ سب سچ تھا؟ مطلب آسیہ کو تم نے؟ میر آگے بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے کبھی زیان کا اپنی سگی اولاد کا یقین نہیں کیا، مجھے لگا تم چاہے جتنا بھی غلط کرو مگر ایسا کبھی نہیں کرو گے، مگر میں غلط تھا۔ یار دوست تو اپنے دوستوں پر جان تک دے دیتے ہیں، اور تو نے کیا کیا؟ میر، مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، مجھے پتہ ہے یہ گناہ معافی کے لائق نہیں، ہو سکے تو معاف کر دے مجھے۔ اتنے میں پلوشہ باہر گئی تو زیان باہر لان میں بازو فولڈ کیے کھڑا تھا۔ زیان، پلوشہ نے پکارا تھا، تم صفائی دینے آئی ہو اپنے باپ کی یہاں، تو چلی جاؤ پلیز، مجھے بات نہیں کرنی فی الحال۔ پلوشہ زیان کے سامنے گئی اور زیان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ پلیز ریلیکس۔ زیان نے بنا کچھ کہے پلوشہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو کہ پلوشہ کو اپنے کندھے پہ محسوس ہوئے تھے۔ زیان، کیا کروں اب میں؟ تم ہی بتاؤ، ان کی معافی مانگنے سے اب میری ماما واپس تو نہیں آ جائیں گی نا؟ میرا وہ بچپن پھر سے تو نہیں لوٹے گا نا؟ مجھے وہ پیار کیا ماں کیا پیار پھر سے نصیب تو نہیں ہوں گے نا؟ کیسے بھولوں میں وہ سب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیسے بھول جاؤں؟ زیان کو تکلیف میں دیکھ کر پلوشہ کو بھی اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زیان ادھر دیکھو میری طرف۔ پلوشہ نے زیان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ایسے رو تو مت، ورنہ تمہاری ماما کی روح کو تکلیف پہنچے گی، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب وہ سب واپس نہیں لوٹ سکتا، مگر جو ہے ہم اسے سدھار سکتے ہیں نا۔ کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے پاپا ہیں اس لیے میں تمہیں ایسے کہہ رہی ہوں، تمہارا جو دل کرے تم وہی فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، کبھی خود کو اکیلے مت سمجھنا۔ پلوشہ، عشرت بیگم کی آواز آئی تو پلوشہ جلدی سے زیان سے دور ہوئی تھی۔ جی ماما، بیٹا تمہارے بابا بلا رہے ہیں تم دونوں کو۔ یوں اچانک تم دونوں چلے گئے؟ جی ماما آ رہے ہیں۔ زیان، چلو۔ زیان، پلوشہ نے زیان کا ہاتھ پکڑا، چلو، اور پھر دونوں اندر کی جانب چل پڑے تھے۔ جو ہوا سو ہوا، اب وہ سب میں بدل نہیں سکتا اور نہ ہی واپس سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے وہی بہت بڑی بات ہے، میر نے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، میں نے تمہیں معاف کیا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تم نے معافی مانگی، کافی ہے۔ میر زیان کی طرف مڑا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، تم نے تو ہمیشہ ہی مجھے بتانا چاہا، مگر میں نے کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کیا۔ چھوڑے ڈیڈ، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور ایک اور بات، موم کی بات رہتی ہے ابھی۔ کیا مطلب؟ میں بتاتا ہوں۔ زیان بیٹا، یوسف دورانی نے کہا تھا، تمہاری ماں کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس وقت تم آئے جو بھی تم نے دیکھا، عائشہ بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی، میں نے بھی یہی کہا تھا وہ سب کو بتا دے گی، مگر میری دھمکیوں کی وجہ سے ڈر گئی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے بنا وجہ سے اختلافات رکھے ہوئے ہیں۔ عائشہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے تھے، انہوں نے کبھی زیان اور ایان میں فرق نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہی زیان کو دل سے چاہا تھا، اس کی فکر کی تھی، مگر زیان ہمیشہ ہی ناراض رہتا تھا۔ پھر زیان نے عشرت سے معافی مانگی تھی، پلیز موم معاف کر دے مجھے، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ زیان نے دل سے موم کہا تھا، عائشہ بیگم کے لیے یہی کافی تھا، اور پھر سب ان ماں بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ زیان بیٹا، مجھے تم سے بھی معافی مانگنی ہے، مجھے معاف کر دو، یوسف دورانی نے کہا تھا، میں تمہارا بھی گنہگار ہوں۔ یوسف دورانی نے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ زیان نے پلوشہ کی طرف دیکھا اور پھر
پھر یوسف درانی کے پاس جا کر ان کے دائیں ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ آپ بڑے ہیں، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر شرمندہ نہ کریں۔ یوسف درانی نے زیان کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ خوش رہو سدا۔ اور پھر سب خوشی سے مسکرانے لگے۔ پھر سے ساری خوشیاں لوٹ رہی تھیں۔ پریشے اور ایان حیا سے ملنے گئے تھے، مگر جیسے ہی گھر گئے گھر میں کوئی نہ تھا۔ پریشے بھی پریشان ہوئی اور جیسے ہی کچن میں گئی تو حیا وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایان جلدی آئیں پلیز۔ حیا اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پریشے کی آواز سن کر ایان جلدی سے آیا اور پھر وہ دونوں جلدی سے حیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے اور ایان نے سب کو کال کر دی تھی۔ سب ہاسپٹل پہنچے۔ کیا ہوا حیا کو؟ زیان نے پوچھا تھا۔ بھائی ہم زیان سے ملنے گئے تھے، جیسے ہی گئے حیا ہمیں بے ہوش ملی تھی۔ زیان نے سنا اور غصے میں ہاسپٹل سے باہر نکل آیا اور علی کو کال ملائی۔ زیان پلیز اب سیم موضوع پر شروع نہ کر دینا تم، علی نے کہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو آخر علی؟ میں نے تم پر یقین کیا تھا، اس لیے اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی۔ تمہاری وجہ سے اس کی کیا حالت ہوئی ہے؟ ہاسپٹل میں ہے وہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اگر مجھے بلانے کے لیے تم ایسی گھٹیا حرکت کر رہے ہو تو دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ چلو مانا حیا تو نہ سمجھتی، تم تو سمجھدار ہو نا۔ تم کیا بیوقوفیاں کر رہے ہو؟ ہاں تم جو کر رہے ہو کیا وہ صحیح ہے؟ تم تو مجھے سمجھاتے تھے، اب خود کو کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی ایک پاگل ہے جو تمہارے انتظار میں تب سے اس دن سے ہی پاگلوں کی طرح اس گھر میں رہ رہی ہے کہ چلو تم آؤ گے اور تم سے وہ معافی مانگ لے گی، مگر جناب کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ زیان نے غصے سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ علی بھی پریشان ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ زیان کا غصہ جائز ہے اور وہ بھی جلدی سے واپسی کے لیے نکلا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ایان نے پوچھا تھا۔ دیکھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گرنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، ٹانکے لگے ہیں اور پیشنٹ کو سٹریس بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ویکنس بھی ہے۔ آپ خیال رکھیں وہ زیادہ ٹینشن نہ لے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جی ڈاکٹر تھینک یو۔ ہم مل سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ سب مل سکتے ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ جب حیا کو ہوش آیا سب اس کے سامنے تھا، سب کے چہروں پر فکر تھی، مگر اس کی آنکھیں اس ظالم شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھی جو کہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیسی ہے اب طبیعت؟ زیان نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں وہاں جانے کی، چپ کر کے گھر چلو۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ نہیں بھائی، اب وہی میرا گھر ہے، میں وہیں جاؤں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ علی بھی آئیں گے۔ لیکن حیا پلیز بھائی مجھے آپ گھر چھوڑ دیں، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا۔ زیان بھی کیا کرتا، ایک سرد سی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ سب لوگ گھر پہنچے اور حیا کو روم میں لٹایا تھا۔ اب تم یہاں سے نیچے نہیں اترو گی، اچھا؟ خیال رکھو اپنا۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ پریشا نے غصے سے کہا تھا۔ ہے میری شونی، بس بات مت کرو تم مجھ سے۔ اچھا نا، اب خیال رکھوں گی اپنا، پکا؟ ہاں اچھے سے دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو علی بھائی آئے اور تمہیں دیکھ کے ڈر جائے۔ پیچھے سے پلوشتا بولتی ہوئی آئی تھی۔ حیا مسکرانے لگی۔ چلو تم آرام کرو، اوکے؟ اور دوا کا اثر تھا، حیا بھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آپ کو مجھے کیا بتانا ہے آپ کو؟ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ کیا ہوا، سب خیر؟ ہاں خیر ہے۔ آج چلو گھر بابا سے بھی مل لیں گے، پھر بتاتی ہوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد علی گھر میں داخل ہوا تھا۔ زیان نے دیکھا تو اسے علی کی حالت دیکھ کر ترس بھی آیا، اسے لگا اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے۔ علی نے بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھلے ہوئے بال اور بڑی ہوئی بیئرڈ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ فائل لیے اندر کی طرف بڑھا تھا، تو سب گھر والے موجود تھے وہاں۔ اب کیا آپ سب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے میں نے غلط کیا؟ علی نے اداسی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں بیٹا، ہم تم سے ناراض نہیں ہے، مگر تم نے بھی جو کیا صحیح نہیں کیا، میرشا نے کہا تھا۔ معذرت، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر بھی چلو پھر ایسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ نیکسٹ ٹائم خیر نہیں تمہاری۔ سب مسکرانے لگے تھے۔ دوبارہ میری بچی کو میں تکلیف میں نہ دیکھوں، ورنہ بس انکل کیا ہو گیا ہے؟ سب مسکرائے تھے۔ چلو بھئی چلیں اب تم سنبھالو، ایان نے کہا تھا اور سب روانہ ہوئے تھے۔ زیان نے پلوشا کو رکنے کا کہا تو پلوشا اور زیان رک گئے تھے۔ زیان نے علی کی طرف دیکھا۔ بس اب یہ مسکین سی شکل نہ بنا، تیری بات کا نہیں برا مانا میں نے، اب نکل جاؤ یہاں سے، تو کبھی نہیں سدھرے گا نا؟ زیان مسکرایا اور علی کے گلے لگا تھا اور پھر پلوشا اور زیان الگ الگ گاڑی میں بیٹھ کر نکلے تھے۔ علی اندر روم میں گیا تو حیا کی طرف دیکھا۔
جیسے ہی دیکھا اس کی حالت دیکھ کر اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ تو اس کی چھوٹی باربی بھی نہیں لگ رہی تھی جسے وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ پورے 15 دن بعد دیکھ رہا تھا اسے اور ایسے لگ رہا تھا 15 برسوں سے دور ہو۔ اور پھر وہ کپبورڈ سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تم نے رکنے کے لیے کیوں کہا تھا مجھے؟ پلوشا نے کہا تھا۔ کیونکہ بات کرنی تھی۔ اچھا کرو یار، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے تو ایک بات کروں؟ تم بات کرو نا آنٹی عشرت سے۔ کس بارے میں؟ یہی کہ اب تمہاری رخصتی کر دے۔ کب تک تمہیں مجھ سے دور رکھیں گی؟ پلوشا مسکرانے لگی۔ کچھ زیادہ دانت نہیں نکل رہے تمہارے؟ ہاں تو سوچ لو، پھر یہ مسکرانا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کیا ہے زیان؟ کچھ یاد آیا؟ پلوشا شرم کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ لو ابھی سے چہرے پہ اتنی لالی، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ زیان نہ کرو نا۔ اچھا نہیں کرتا، مان لی آج تمہاری بات، مگر صرف آج۔ ویسے بھی بعد میں تم نے سب میری باتیں ہی ماننی ہیں اور پھر کوئی شکایت نہیں۔ زیان نے بول کر آنکھ ونک کی تھی۔ پلوشا کھڑکی کی طرف چہرہ کیے مسکرانے لگی۔ علی شاور لے کے واپس آیا۔ وائٹ کلر کی پینٹ کے اوپر اسکائی کلر کی شرٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھایا اور پھر اپنی شرٹ کے بٹنز کو بند کرنے لگا۔ حیا بھی اٹھ چکی تھی اور حیرت سے علی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہیں اس کی نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا؟ سچ میں علی ہی ہے نا؟ حیا کی نظروں میں خود کو محسوس کر چکا تھا وہ، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی یوں اگنور کرنے پر حیا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، یہ بات ہی اس کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ علی، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا۔ علی اپنے کف کے بٹن بند کرنے میں مصروف تھا۔ حیا بستر سے اٹھی اور علی اس کے پاس جانے لگی۔ ابھی ایک قدم ہی رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ گرتی کہ اتنے میں خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ پاگل ہو کیا؟ جب چلا نہیں جا رہا تو اٹھی کیوں تھی؟ بات کرنی تھی تم سے۔ علی نے حیا کو بیڈ پہ بٹھایا تھا اور خود اٹھنے لگا تو حیا نے علی کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ ناراض ہو بھی مجھ سے؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے ناراض؟ حیا علی کے سینے سے لگی اور بے آواز رونے لگی۔ بالکل آپ کو ہونا چاہیے ناراض، میں نے کام ہی ایسا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اتنا کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہونا تو مجھے ڈانٹو، مارو، غصہ دکھاؤ، مگر پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ علی واقعی اسے بے حد ناراض تھا اور سوچ کے بھی آیا تھا کہ ناراضگی جتائے گا، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سب بھول گیا تھا، ناراضگی جتانا، غصہ کرنا۔ رونا بند کرو تم، آرام کرو، پھر کرتے ہیں بات۔ علی نے حیا کو خود سے دور کیا اور اسے لٹایا۔ آرام کرو تم۔ حیا پھر اٹھ کر بیٹھی اور نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ علی حیا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو علی، مجھے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، احساس ہو گیا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کم عقل تھی جو آپ کو اتنا کچھ کہا، مگر آپ تو سمجھدار تھے نا، رکھ دیتے دکان کے نیچے، پر یوں چھوڑ کے نہیں جاتے مجھے۔ حیا رونے لگی۔ ادھر آؤ۔ علی نے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ حیا جلدی سے علی کے سینے لگی اور رونے لگی۔ علی کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا، کچھ جو سوچ کر آیا تھا کہ ناراضگی جتائے گا، ویسا کچھ نہیں کر پایا۔ کیا کروں، محبت چیز ہی ایسی ہے۔ حیا کو تکلیف دے کر وہ درد دینا اسے بھی ہو رہا تھا۔ علی نے اپنی گرفت سخت کی۔ اچھا بس اب رونا بند کرو، میری ساری شرٹ گندی کرو گی کیا آپ؟ مجھے معاف کر دیا آپ نے؟ ہاں کر دیا۔ پکا؟ ہاں میری باربی، آئندہ اگر ایسا کیا تو واقعی میں کان کے نیچے تو رکھ دوں گا۔ حیا علی کی طرف گھورنے لگی۔ علی نے حیا کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ میں آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ خود کو دیکھا ہے تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ یہ سب آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ جاتے نہ ایسا کچھ ہوتا۔ جانے پر بھی تم نے ہی مجبور کیا تھا۔ اب بس۔ اچھا اب بس کریں، اب چھوڑیں پرانی باتوں کو۔ تو نئی بات یہ ہے کہ تم کھانا کھاؤ چپ کر کے اور اپنی میڈیسن لو اور آرام کرو۔ اف، میڈیسن نہیں؟ کیا نہیں؟ مجھے نہیں کھانی۔ دیکھتا ہوں میں بھی کیسے نہیں کھاتے تم۔ مجھے میری پرانی والی چھوٹی باربی چاہیے، سمجھی تم؟ حیا مسکرانے لگی۔ دن گزرتے گئے، سب ٹھیک ہو چکا تھا وقت کے ساتھ ساتھ، سب لوگ ہی خوش تھے، بے حد خوش تھے۔ یوسف درانی کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، ان کی دونوں بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ آج پلوشا کی بھی رخصتی تھی۔ جہاں سب بے حد خوش تھے، وہیں یوسف درانی اور عشرت بیگم دکھی بھی تھے
اور ہوتے بھی کیوں نہ ان کے گھر کی رونقیں جو جا رہی تھی، وہ جو سارا دن گھر میں ادھر مچائے رکھتی تھی، ہر وقت شور لڑائی، ان دونوں کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ چلے جناب، اب آپ رونے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر پلوشا نے جانا نہیں ہے، یوسف درانی نے ارشد بیگم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا نہیں روتی، چلیں آپ تیار ہو جائیں جلدی سے۔ جو حکم جناب۔ ارشد بیگم مسکرانے لگی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ پریشا اور پلوشا دونوں تیار ہو چکی تھی، بیوٹیشن کو گھر پہ ہی بلا لیا گیا تھا۔ پریشا نے بلو کلر کے کامدار پاؤں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی اور ہائی ہیل بالوں کو رول کیے آگے کی طرف کیا ہوا تھا۔ اسموکی آئیز میک اپ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج تو ایان کے دل پر غضب ڈھانے والی تھی، اور پلوشا بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زیان کی ضد کی وجہ سے اس نے سرخ کلر کا ڈریس پہنا تھا، وہ بھی زیان کی پسند کا، بھاری پورے کام سے بھرا ہوا لہنگا، اوپر سے چولی اور دوپٹے پہ بھی کام کیا ہوا تھا، دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اچھے سے میک اپ کے بالوں کو چوڑے میں قید کیا اور کچھ ظالم لٹے رول کر کے آگے کی جانب کی ہوئی تھی۔ جیولری اور 2-3 مالا والے رانی ہار، خوبصورت سی ماتھا پٹی، نوز رنگ، ہاتھوں پر مہندی سجائے، مہندی سے بھرے ہاتھ، اس کے اوپر چوڑیاں، دوپٹے کو اچھے سے کور کیا، بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یار جلدی کرو یار، کتنی دیر کرواتی ہو تم لڑکیاں، 100 بار فون آ چکے ہیں مجھے۔ علی بولتے بولتے روم میں آیا اور جیسے ہی روم میں گیا وہیں برف کی طرح جم گیا۔ ہیا ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ہیا نے گولڈن کلر کی شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر کام ہوا تھا، اور گولڈن کلر کا ہی ٹراؤزر اور شاکنگ پنک کلر کا بھرا ہوا دوپٹہ، اور ہیل والے سینڈل، بالوں کا اچھے سے سٹائل بنائے سارے بال آگے کی طرف ایک سائڈ پہ کیے ہوئے تھے، اور لائٹ کلر کے ڈریس کے حساب سے میک اپ تھوڑا ڈارک کیا ہوا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل باربی ہی لگ رہی تھی۔ جی بس میں تیار ہوں، کیا ہوا آپ کو، آپ وہیں رک گئے؟ یا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ بس کیا کریں ذہن نصیب، آپ کو جو دیکھ لیا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بس کریں اب دیر ہو رہی ہے۔ علی حیا کے پاس آیا نہیں، اب دیر نہیں ہو رہی، آپ نہ پیچھے رہیں مجھ سے، میرا میک اپ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کیا یار، چلے چپ کرے، جلدی دیر ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی چلو، علی نے معصوم سا چہرہ بنایا تھا۔ حیا بھی مسکرانے لگی اور دونوں روانہ ہو گئے تھے۔ آخرکار رخصتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ارشد بیگم کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف درانی بھی آج رو پڑے تھے۔ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہوتا زندگی میں، اور سب سے بڑی مشکل کڑی تب ہوتی ہے جب ایک لڑکی اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دوسرے گھر جاتی ہے۔ وہ لمحات جب وہ اپنے عزیز گھر والوں کو چھوڑ کر ایک نیا گھر بسانے جاتی ہے، اور آج یہ لمحہ پلوشا کی زندگی میں آیا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی اپنی رخصتی پر، اور زیان سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیسے چپ کیے ہوئے تھا۔ پریشا نے بہت مشکل سے پلوشا کو چپ کروایا تھا، اور پھر پلوشا زیان گاڑی میں بیٹھے اور سب روانہ ہو گئے۔ زیان جیسے ہی روم میں جانے لگا تو دروازے کے باہر حیا کھڑی ہوئی ملی تھی۔ جی بھائی، کہاں کی تیاری ہے؟ ہاں ظاہر ہے اپنے روم میں جانے کی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہو بڑی جلدی ہے روم میں جانے کی؟ ہاں اتنی آسانی سے کیسے نکالے پہلے 20,000؟ کیا 20,000؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے بڑے بزنس مین ہو کے 20,000 نہیں دے سکتے؟ اف توبہ بھائی، مجھے پتا ہے تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، تو دو پیسے۔ اف زیان کو پتا تھا حیا ایسے نہیں مانے گی تو پاکٹ میں سے 10,000 نکال کے دیے۔ یہ کتنے ہیں؟ 10,000؟ بس 10,000 کافی ہے حیا، نہیں تو میں کھڑکی سے چلا جاؤں گا اندر۔ ہاں اوکے جائیں، کیا یاد کریں گے، کتنی سکھی بہن ملی تھی آپ کو، حیا نے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ زیان بھی روم میں داخل ہو گیا۔ ایان بھائی مجھے کام ہے نا آپ سے، حیا نے کہا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ نا میں اور پریشا بھابی گھر جا رہے ہیں، آپ نا علی کو اپنے ساتھ کسی کام میں الجھائے رکھنا، پھر میں آپ کو کال کر دوں گی، آپ علی کے ساتھ آ جانا، اور پریشا بھابی پھر آپ کے ساتھ آ جائیں گی۔ لیکن کیوں؟ اب آپ کو ساری ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گی، اتنا ٹائم نہیں ہے، جا رہے ہیں ہم ابھی، پریشا نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حیا اور پریشا وہاں سے جلدی سے نکلے تھے۔ ایان بھی علی کو دیکھنے لگا تھا، دیکھنے چلا گیا۔ کتنا اداس ہو گیا ہے یہ گھر ہماری بچیوں کے بنا، کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں، پتہ ہی نہیں چلتا، ارشد بیگم کہہ کے رونے لگی تھی۔ اچھا بس تم رو مت، نہیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اور کون سا دور ہے بچیاں، آ جائے کریں گی ملنے، دونوں بہنیں ساتھ ہی تو ہیں ماشاءاللہ،
آمین. اللہ میری بچیوں کو ہوش ہی رکھے، سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. آمین. چلو اب کچھ کھا لو تم بھی، پھر دعا بھی لینی ہے، اور مجھے بھی بھوک لگی ہے بہت. تمہارے دکھ کے چکر میں تو بھوکا ہی رہ گیا. اچھا جا رہی ہوں، آپ بھی کیا فضول بولتے رہتے ہیں. یوسف نورانی مسکرانے لگے تھے. چل ایان میں چلا، بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ حیا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. حیا تو گھر چلی گئی، لیکن کیوں مجھے بتائے بغیر؟ وہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے. تو مجھے تو بتانا چاہیے تھا. کس کے ساتھ گئی ہے وہ؟ پریشے کے ساتھ گئی ہے. ٹینشن نہ لو، چلو چلتے ہیں، پھر ٹینشن ہو رہی ہے مجھے. چلو جلدی جلدی، علی نے کہا تھا. اچھا بھائی چل. علی ڈرائیونگ کرنے لگا. اتنے میں ایان نے پریشے کو میسیجز کر دیے تھے کہ وہ دونوں آ رہے ہیں. پریشے نے اوکے کا میسج کر دیا تھا. تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو پریشے باہر گئی. کیا ہوا ہے؟ بھابھی ٹھیک تو ہے نا؟ حیا ٹھیک تو ہے نا وہ؟ علی نے آتے ہی پریشے سے فکر مندی سے پوچھا تھا. جی سو رہی ہیں اب تو. اچھا پاگل ہے یہ لڑکی تو، مجھے بتائے بنا ہی آ گئی. جی آپ کر لینا بات اسے. ایان چلیں، اب چلنا چاہیے ہمیں، میں بھی تھک گئی ہوں بہت. اور پھر ایان اور پریشے روانہ ہو گئے تھے. علی پریشانی سے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی دیکھا تو شوق ہی رہ گیا. پورا کمرہ ویسے ہی سجایا گیا تھا جیسے شادی کے دن علی نے سجایا تھا. ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے، اور ویسے ہی ٹیبل رکھا ہوا تھا جس کے اوپر کیک تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا سوری. اور چاروں طرف دیے جل رہے تھے. اور سب سے بڑی بات، حیا نے اپنی شادی کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی. آج تو وہ علی کے دل کو گھائل کیے جا رہی تھی. علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. علی حیا کے پاس گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھا. واہ بھئی، آج تو جناب بڑی مہربانی کر رہی ہیں ہم پر. میں وہاں پریشان ہو گیا تھا، اور یہاں تو واہ بھئی، میری چھوٹی باربی اتنی رومانٹک ہوگی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. علی آج تو مجھے چھوٹی باربی نہ بولو آپ. کیوں؟ آج کیا ہے جو آج نہیں بول سکتا؟ پتہ نہیں، مجھے بس آپ نہ بولو. یار اب میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا نا، اب تو تم چھوٹی ہی ہو نا. نہیں تو بڑی ہوں میں. اچھا بابا بس تم بڑی ہو. یا مسکرانے لگی. چلو اب میری منہ دکھائی دے. کون سی منہ دکھائی؟ ہاں وہی جو دلہن کا چہرہ دیکھ کر دیتے ہیں. یہ چہرہ تمہارا جو میں نے 1000 بار دیکھا ہے، تو منہ دکھائی کیسی؟ اوکے ٹھیک ہے. حیا غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو علی نے اس کا بازو تھاما تھا. حیا گھور کر دیکھنے لگی. علی نے ڈریسنگ سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے کنگن نکالے تھے. یہ کنگن میرے لیے بہت عزیز ہیں، یہ میری بہت پیارے ہیں مجھے، میں نے انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے. یہ کنگن میری امی جان کے ہیں، علی نے کہا، اور 2 کنگن ایک کلائی میں پہنائے اور 2 دوسری کلائی میں، اور پھر حیا کے کلائی پر اپنے لب رکھے تھے. حیا دیکھ کر مسکرائی. بہت پیارے ہیں، میں بھی انہیں ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی. اچھا اٹھو اب. لیکن کیوں؟ کیک بھی تو کاٹنا ہے نا. اٹھو جلدی سے. علی اٹھ کھڑا ہوا. اوئے مسٹر، اکیلے اکیلے کدھر؟ یہ اتنا ہیوی ڈریس پہنا ہوا ہے، ہاتھ تو دو. اتنا اچھا تیار ہوئی ہوں اور تعریف بھی نہیں ہوئی آپ سے میری. حیا نے منہ بنایا تھا. جانے من پہلے کیک کاٹ لیں پھر تعریف کروں گا، دکھاؤں گا نا کیسے کرتے ہیں تعریف. اور حیا کو تو چپی لگ گئی. اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہے. علی نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور دونوں جا کر چیئر پہ بیٹھے تھے. آئی ایم سوری ان سب کے لیے جو مجھ سے ہوا. اور بس بریک لگاؤ، بار بار سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے. حیا نے غصے سے کہا تھا. بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حیا کے پھولے پھولے گال دیکھ کر علی کو مزہ آ رہا تھا. پھر حیا اور علی نے دونوں نے ساتھ میں کیک کاٹا. پھر حیا ڈریسنگ کے پاس جا کر اپنی جویلری اتارنے لگی. تعریف نہیں کروانی کیا؟ علی نے قریب آتے ہی سرگوشی نما کہا تھا. نہیں. کیوں؟ علی تنگ نہ کرے، میں پہلے ہی تھک گئی ہوں، اوپر سے اتنا ہیوی ڈریس. تو ٹینشن کیوں لیتی ہوں، میں ہوں نا. علی نے حیا کی جویلری اتاری اور اس کے بالوں کو پنوں سے آزاد کیا. پھر کھل کر بکھر گئے. حیا کی خوشبو علی کو بہکار رہی تھی. علی نے پیچھے سے حیا کی گردن پر اپنے لب رکھے. حیا نے اپنی آنکھیں بند کی. علی کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو حیا نے کہا علی، مگر علی کو ہوش ہی کہاں تھا. حیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا. علی بات سنے نا. سن رہا ہوں، بولے. ایسے نہیں. حیا پیچھے ہٹی تھی. تو پھر کیسے یار؟ حیا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کہے. علی نے حیا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا تھا. حیا کے دل کا دھڑکن تیز ہو گئی تھی. اتنا اچھا سرپرائز دیا ہے میری چھوٹی باربی نے، تو انعام بھی تو ملنا چاہیے نا. یہ کہتے ہی علی حیا پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا.
زیان جیسے ہی کمرے میں گیا تو حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ پلوشا بھی سب کی طرح بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی، مگر وہ تو میڈم پورے کمرے کا جیسے انٹرو لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دکھ نہیں رہا سجاوٹ دیکھ رہی ہوں؟ واہ بے کمال ہے سچی، جہازی سائز بڑا بیڈ جس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف سفید کلر کے پردے فرش کو چھو رہے تھے جو کہ عمدہ ڈیزائننگ کے ساتھ سیٹ کیے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی جھومر اوپر کی طرف لگا ہوا تھا جس میں روشنیاں نمایاں تھی۔ پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کمال ڈیزائننگ کی ہے ویسے، کتنا اچھا سجایا ہے روم، اور تمہارا روم بھی تو بہت پیارا ہے۔ اوہ ہاں سچ، یہ تو اب میرا بھی ہے، تو مطلب ہمارا۔ کیا ایسے کیا گھور رہے ہو یار، عجیب لڑکی ہو تم۔ کیوں؟ دلہنیں تو شرماتی ہیں، لیکن تم تو بالکل ہی ان کے الٹ ہو۔ ہاں تو دیکھ لو پھر، الگ ہوں نا میں سب سے۔ اور چلو شاباش، گفٹ تو میرا۔ کون سا گفٹ؟ وہ جو دلہن کا چہرہ دیکھ کے دیتے ہیں، تو تم نے اپنا چہرہ چھپانا تھا نا، نہیں تو میرا منہ دکھائی کیسی۔ اوہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، رکو، پلوشا نے کہا، اور جا کر بیڈ کے اوپر بیٹھی اور اپنے اوپر گھونگھٹ سے دوپٹے سے گھونگھٹ کر کے آگے کیا، اور ایک ہاتھ باہر کی طرف کر کے اشارہ کیا۔ اب دو بھی جلدی چھپا لیا ہے چہرہ۔ زیان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پاگل لڑکی، زیان نے دل میں کہا تھا، اور پلوشا کے پاس گیا۔ پوری نوٹنکی ہو تم تو۔ جی نہیں، میں معصوم سی کیوٹ سی وائف ہوں آپ کی۔ اب جلدی سے گفٹ نکالیں۔ لیکن گفٹ تو میں لایا ہی نہیں۔ پلوشا نے جلدی سے دوپٹہ ہٹایا۔ کیا نہیں لے کر آئے؟ یہاں کیا کر رہے ہو پھر؟ ہاں چلو اٹھو، چلو جاؤ لے کر آؤ۔ پہلے مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے۔ پلوشا بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ زیان نے پلوشا کا ہاتھ کھینچ کر پلوشا کو اپنی طرف کیا۔ پلوشا ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے بھلا کہ میں اپنی جنگلی شیرنی کے لیے گفٹ لانا بھول جاؤں؟ ہٹاؤ، دکھاؤ پھر جلدی سے۔ کتنی بے صبری دلہن ہو یار۔ پلوشا زیان کو گھورنے لگی تھی۔ اچھا نا زیان نے ایک مخملی باکس آگے کیا تھا۔ مجھے دکھاؤ، میں خود دیکھوں گی۔ تم تو سچ میں بہت بے صبری ہو۔ پلوشا نے انسنا کیا اور باکس کھولنا شروع کر دیا، اور اس میں ایک پائل تھی۔ پائل میری فیورٹ، زیان پہناؤ نا پلیز ابھی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ جو کام دلہے کو کرنا چاہیے وہ یہاں دلہن کر رہی ہے، عجیب۔ اف کیا کروں پھر، مجھے نہیں آتا شرمانا ورمانا۔ اچھا جی چلو دیکھتے ہیں۔ زیان نے پلوشا کے پاؤں میں پائل پہنائی۔ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا۔ تھینک یو زیان، پلوشا نے کہا، اور خوشی سے زیان کے گلے لگی تھی۔ پھر بعد میں جلدی سے پیچھے ہٹی اور سوچنے لگی، یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ادھر آؤ، زیان نے کہا تھا۔ آؤ نا۔ پلوشا زیان کے قریب گئی۔ زیان نے پلوشا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہے بھئی، ٹھیک ہوں، وہ تو بس جذباتی ہو گئی تھی میں۔ اوہ جذباتی ہے نا، اور کیا؟ صحیح۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاں تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، اب شرمانا مت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زیان پلوشا کے قریب آیا تو پلوشا بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگی تھی۔ زیان نے پلوشا کو لٹایا اور اس کے اوپر جھکا۔ میری شیرنی تو آج بہت حسین لگ رہی ہے، لگتا ہے مجھے گھائل کرنے کے ارادے ہیں آج تمہارے۔ زیان نے پلوشا کے کان کے قریب گمبھیر لہجے میں کہا تھا تو پلوشا تو کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کہتے ہی زیان نے پلوشا کے ماتھے پر لب رکھے اور پیشانی چومنے لگا، اور پھر پلوشا کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ پلوشا نے اپنی آنکھیں بند کی اور زیان کے کالر کو سختی سے اپنے مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی سے چہرے پہ اتنی لالی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ پلوشا سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور پھر زیان پلوشا کے لبوں پر جھکا۔ پلوشا کو بھی زیان کی قربت سکون دے رہی تھی۔ پھر زیان نے پلوشا کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ پلوشا کی تو روح فنا ہو رہی تھی۔ پلوشا بھی زیان کے ساتھ پرسکون لمس سے اب مدہوش ہونے لگی تھی، جو کہ زیان کے جوش بڑھانے کا باعث بنی تھی۔ زیان اپنی پلوشا میں مکمل کھو چکا تھا۔ پلوشا بھی اس کے اس محبت کے انداز میں پاگل ہو رہی تھی۔ زیان کے سانسوں میں پلوشا کی خوشبو سما چکی تھی۔ اب دونوں ایک جسم ہو رہے تھے۔ پلوشا کو اپنی خوابگاہ میں پا کر زیان کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت مل گئی ہو۔ زیان کی بڑھتی جسارتوں سے پلوشا بھی لطف اندوز ہو رہی تھی اور خود کو زیان کے سپرد کر چکی تھی۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ کسی اور ناول میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔